الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، اس سے پہلے ہم نے عید کے متعلق آپ کے سامنے اس باتیں رکھی کہ امسال اس بلا اور آفت اور مصیبت کی بنا پر انشاءاللہ عید جو ہوگی وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوگی، اور اگر ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ ہمارے بھائی جہاں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے، تو جہاں تک وہاں حکومت نے، وہاں علماء نے جہاں تک اجازت دی ہو آپ وہاں عمل کر سکتے ہیں، کوئی متاقہ کوئی حرج نہیں۔ ہم باتیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ کہ اس جہاں کرفیو نافذ ہے اور طرح طرح کی پابندیاں ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے جہاں مجبوریاں ان کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کرے کہیں ایسے ہمارے بھائی سن رہے ہیں جہاں کوئی مجبوری نہیں تو نارمل حالت میں ہیں تو اپنی عید جیسے مناتے ویسے منائیں۔ اب گھر میں ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حالانکہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، ہمیشہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، ہونا چاہیے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ عید اور جنازے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پہلے ان کو کھڑے ہو کے طریقہ بتانا پڑتا ہے، تب وہ کچھ ان کے سمجھ میں آتا ہے۔ دوستو، یہ سمجھانے کی چیز نہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کم سے کم آج سن لینے کے بعد آئندہ کے لیے یاد رکھیں، کبھی ایسی نوبت نہ آئے۔ آج تو آپ کو بتانے والے مل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایسی جگہ کبھی آپ میں پڑ جائیں جہاں کوئی بتانے والا نہ ملے، تب آپ کے پاس موبائل ہو نہیں پوچھ سکتے، طرح طرح کے حالات۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، یہ پتہ نہیں کہ تمہارے علم کی ضرورت کب پڑ جائے۔ کتنی پیاری بات کہتے تھے، لوگوں علم حاصل کرو، یہ پتہ نہیں کہ تمہارے علم کی ضرورت کب پڑ جائے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے، خود اپنے کو ضرورت پڑ جائے۔ تو معلومات ہونا چاہیے۔ عید کی نماز ابھی آپ نے سنا کہ عید کی نماز ویسے ہی ہوگی جیسے عیدگاہ میں عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اب کیسے ہوتی ہے عید کی نماز؟ تو ہم اختصاراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ تکبیرات عید کے جو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ہیں، وہ 3 مرحلے ہیں جس میں تکبیرات خوب کثرت سے کہی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دوستو، نمبر 1 رات چاند نکلتے ہیں سے لے کر کے عیدگاہ تک، عیدگاہ کے راستے میں بھی۔ نمبر 2 عید کی نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو عید کی نماز میں بنسبت اور نمازوں کے زائد تکبیرات ہیں، جن کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے۔ وہاں نماز میں، عام نمازوں میں نہیں تکبیریں، وہ تکبیریں کس میں ہیں؟ زوائد عید کی نماز میں۔ تیسرا مرحلہ ہے خطبہ۔ تو اب عید کے اندر عید کی نماز میں تکبیرات، رکوع سجدے سب وہی ہیں، صرف زائد تکبیریں ہیں۔ نماز کی ابتدا عید جب آپ کریں گے، نماز کی ابتدا ہوتی ہے دوستو نیت اور ارادے سے۔ نیت اور ارادے سے سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے، لیکن نیت ہونی چاہیے، نیت کرنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کرنی ضروری ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے گھر سے نہا کر کے دھل کر کے عیدگاہ جا رہے ہیں، یا امسال اپنے گھر میں تیار ہو کر کے مصلی بچھا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بچوں کو بلا رہے ہیں، دوست احباب کو بلا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، یہی اصل میں نیت ہے، الگ سے کوئی دوسری نیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہی نیت ہے۔ اور آج ہم جو نمازوں کی نیت کرتے ہیں 650 سال 700 سال تک نماز پڑھی گئی، یہ آج والی نیت نہیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید کی، یہ سب بدعات میں سے ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کا وہی انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت اور ارادے پر ہے۔ نوا ینوی کے معنی آتے ارادہ کرنا۔ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، مصلی بچھا رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں،
عید کے لیے بال بچوں کو بلا رہے ہیں، یہی اصل میں نیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الگ سے جب کھڑے ہو جائیں اب نیت کریں، اس نیت کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ بدعات کو اپنی عبادات میں شامل نہ کریں، بس وہی نیت اور ارادہ کافی ہے۔ شروع کیسے کریں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد زوائد تکبیرات، یعنی عید میں جو زیادہ تکبیریں ہیں وہ کہی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ صحیح روایات، زیادہ روایات جو ہیں وہ 12 تکبیروں کی ہیں دوستو۔ پہلے سمجھ لیں، پھر عمل کر کے ہم دکھلاتے ہیں۔ عیدین کی نماز میں جو روایات آئی ہیں سب سے زیادہ صحیح وہ 12 تکبیرات زوائد کی ہیں، 12 تکبیرات۔ اور وہ 12 تکبیرات، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے۔ ہمارے ہاں 6 تکبیریں ہیں، اور 6 تکبیریں بھی 2 طرح کی، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہے۔ صحیح روایات اور زیادہ روایات، زیادہ اہل علم کا فتویٰ 12 تکبیروں کا ہے، اور 12 تکبیریں 7 پہلی رکعت میں قبل القراءۃ اور 5 دوسری رکعت میں قبل القراءۃ۔ اب کیا شکل ہوگی؟ اب دیکھیں، آپ کھڑے ہو گئے قبلہ رو ہو کر کے، اللہ اکبر آپ نے باندھ لیا، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، اب آپ کو 7 تکبیریں کہنا ہے۔ اب آپ تو چاہیں تو اللہ اکبر میں رفع الیدین کریں، اور چاہیں تو نہ کریں، ہاتھ باندھے رکھیں یا چھوڑ دیں، یا امر واسع ہے، اس میں کوئی نص صریح یا کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ اللہ۔ نمبر 2، اللہ اکبر دونوں تکبیروں کے درمیان، جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد کہا اللہ اکبر پہلی تکبیر، پھر اللہ اکبر، دونوں کے درمیان کوئی ذکر بھی نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، بس آپ پڑھتے جائیں۔ تیسری چیز بڑی اہم یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہیں یا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں، یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ 3 چیزیں سمجھنا ہے۔ نمبر 1، اللہ اکبر آپ نے کہا، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد زائد تکبیریں کہنی ہے، تو رفع الیدین کریں یا نہ کریں، یہ دونوں جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ رفع الیدین کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کریں تو کوئی مضاحکہ نہیں۔ نمبر 2، ہمیشہ یاد رکھیں، دو تکبیروں کے درمیان کوئی ذکر، کوئی دعا نہیں ہے۔ نمبر 3، آجا یہ 7 تکبیریں جو ہیں تکبیر تحریمہ کے ملا کر کے ہیں یا تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں۔ اگر تکبیر تحریمہ کو ملا کر کے ساتھ ہیں اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ 1 ہو گئی، اب 6 کہنا ہے۔ اور اگر تکبیر تحریمہ تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، عیدین کی 7 تکبیریں الگ ہیں، تو اس طرح سے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب 7 تکبیریں آپ کو الگ الگ کرنی ہیں، اور یہی زیادہ راجح قول ہے۔ دونوں قول ہیں۔ اگر کہیں کسی آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں تکبیر تحریمہ کو ملا کر کے ساتھ ہے، تو لقمہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی عید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ علماء کے دونوں قسم کے اقوال ہیں، میں سمجھتا ہوں راجح اور زیادہ افضل یہی ہے۔ کیوں؟
زائد تکبیریں اسی وقت ہوں گی جب تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہو، چونکہ تکبیر تحریمہ تو ہر حال میں ہے ہی ہے، تو زائد تکبیریں اسی وقت ہوں گی جب کہ اس کے علاوہ ہوں۔ یہ ہمارا اپنا خیال ہے، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں عید کی تو اس کا خیال رکھیں 7 اور 8 میں کبھی اختلاف تھوڑا سا ہو سکتا ہے۔ اب تکبیرات 7 مکمل ہو جانے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرأت تلاوت، اور کوشش کریں یہ سنت اقتربت الساعۃ وانشق القمر پہلی رکعت میں، قاف والقرآن المجید دوسری رکعت میں، اگر یہ نہیں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سنت ہے پڑھنا، لیکن سنت ہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر والوں میں ممکن ہے کہ ایسے اس طرح سے یاد نہ ہو، یہ صورتیں یاد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمایا، ماں جو آسان ہے اس کو تم پڑھ لو، جو قرآن کی آیات جو صورتیں تمہیں اچھی طرح سے یاد ہیں انہی کو آپ پڑھ لیں بس۔ اب قرأت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع جائیں، رکوع سجدہ دونوں سجدے ہوئے، دوسرا سجدہ کر کے جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت، یہاں 5 تکبیریں اب پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب 5 تکبیریں کہہ لینے کے بعد اب سورۃ الفاتحہ اور دوسری جو آپ کو آسان ہے سورت پڑھیں، یہ آپ کی عید مکمل ہو گئی، عید مکمل، یہ عید کا طریقہ ہے۔ دوسری رکعت میں یاد رکھیے گا، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 7 تکبیریں ہوں گی یا کہ الگ 7 تکبیریں، پہلی رکعت میں تو تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، لیکن دوسری رکعت میں 5 تکبیریں بالکل فکس ہیں۔ آپ دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب کھڑے ہو جائیں گے تو 5 تکبیرات آپ کہیں اور قرأت کریں، اس طرح سے آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، یہ آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ اب نماز کے بعد آپ کی نماز مکمل، خطبے کی باری آتی ہے۔ خطبے کا کیا ہوگا؟ تو خطبے کے متعلق پہلی بات تو یہ یاد رکھو دوستو کہ جمعے کا خطبہ اور عید کے خطبے میں بڑا فرق ہے، یاد رکھنا۔ جمعے کا خطبہ فرائض میں سے ہے، ضروری ہے، عید کا خطبہ ضروری نہیں ہے، یہ پہلی چیز یاد رکھیں، دونوں میں فرق ہے۔ عید کا خطبہ ضروری نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، ممبر پر آئے خطبہ دینے کے لیے، آپ نے فرمایا بھائی ہم نے عید پڑھا دی، اب خطبہ ہم دیں گے، اگر کسی کو ضرورت ہے چلا جائے، اگر کوئی بیٹھ کے سننا چاہتا ہے تو سنے۔ یہ پتہ چل گیا عید کا خطبہ ضروری نہیں، مستحب ہے، مستحب عمل ہے، ضروری نہیں۔ یہ تو پہلی چیز، عید کے خطبے میں اور جمعے کے خطبے میں بڑا فرق ہے۔ عید کا خطبہ ضروری نہیں ہے اور جمعے کا خطبہ ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں باقاعدہ عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، سارا نظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، حکومت کرتی ہے، خطبہ، عید، جمعہ، جماعت، یہ سارا نظام اسلام کا یہ حکومت کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ اگر مصلحت کی بنا پر ضرورت کے تحت آپ عید اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو تقریباً جمہور اہل علم، تمام مکتب فکر کے
علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ وہاں خطبہ نہیں ہے، کوئی خطبہ نہیں وہاں۔ عید کی نماز آپ پڑھ لیں، آپ کو دعا وغیرہ کرنا ہے، ذکر اذکار جو چاہیں کریں، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی تقریباً تمام ائمہ سلف اور تمام مکاتب فکر کے سلف نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ پہلے سے موجود ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، عیدگاہ میں نہیں ہو رہی ہے اور مجبوری کی بنا پر اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو خطبہ نہ دیا جائے، بغیر خطبے کو ہوگی۔ اور اس میں ایک بہت اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ خطبہ دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ خطبے کا مطلب ہے کتاب و سنت کا علم ہو، کتاب و سنت کا علم ہو، اسے معلوم ہو کہ کیا نصیحت کرنی ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا بتانا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آپ بتائیں، آج 90% گھروں میں لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، تو خطبہ کیا دے گا وہ؟ سوچو خطبہ کیا دے گا وہ؟ ایک تو پہلی چیز ہے کہ خطبے کے لیے علم کا ہونا، عالم کا ہونا، معلومات کا ہونا، کتاب و سنت کا علم ہونا، ضرورت و تقاضے کے حساب سے اس کے معلومات ہونا، یہ ہے اصل میں خطبے کا مطلب۔ اور گھروں میں جو پڑھ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 90 نہیں بلکہ 99% یہی ہیں جن کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ نہیں ہے، تو خطبہ کیا دے گا انسان؟ اس لیے ایک مجبوری تو ہے۔ نمبر 2، اب ہر آدمی لا علمی سے اپنے اپنے مرضی سے خطبہ دینے لگے، کوئی اپنے ملک کی سیاست پر، کوئی کسی لیڈر کے خلاف، کوئی کسی پارٹی کی حمایت میں۔ آج جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں سارا معاملہ سیاست پر آ چکا ہے، مساجد کے ممبر بھی سیاست کے اڈے بنائے گئے ہیں۔ تو دین کی کوئی بات کے بجائے وہ سیاست اپنی اپنی مرضی سے، ممکن ہے کہ اس کے اندر پبلک، عوام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اس لیے اکثر اہل علم نے، ہر مکتب فکر کے علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ خطبہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو اتنے دلائل ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے، جتنے دلائل دیے کسی میں خطبہ کا حکم نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا گھر والوں کو عید کی نماز پڑھاؤ، خطبے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں، صحابہ کرام پورے دلائل میں نے دیکھا، صحابہ کرام عید کی نماز چھوٹ جائے تو عید کی نماز پڑھنے کی تاکید تو کہ کیسے پڑھی جائے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن خطبے کا کسی نے اجازت نہیں دی، خطبے کا کسی نے حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب کہ ہاں خطبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس چیز کو خیال رکھیں کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان ایسے ملک میں ہے جہاں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، بالکل آزادی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا گھر ہے، اپنی اپنی عید ہے، اگر ایسے مواقع پر میں سمجھتا ہوں کوئی گھر والا پڑھا لکھا ہے، ذی علم ہے، اس کو کچھ باتیں آتی ہیں، اگر وہ اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحت کر دے، فتوی بازی کے بجائے کچھ نصیحت کر دے، یہ بتا دے کہ بیٹو، میرے بچوں، رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان گیا تو تم پھر نماز چھوڑ دو، سوئے رہ جاؤ، قرآن ترک کر دو۔ اس قسم کی کچھ نصیحت اگر گھر والا کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز اور بتائیں عید کے متعلق، ہم سے بار بار سوال کیا جاتا ہے، ٹیلی فون لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کچھ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ عید کے موقع پر بھی گھر میں مرد نہیں ہے۔ یہ طرح مسئلہ سمجھیں، کتنے گھر ایسے ہیں
یہاں بھی ہمارے ملکوں میں بھی کتنے گھر ایسے ہیں کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہی ہیں، یا چھوٹے بچے، نابالغ بچے، کتنے گھر ایسے ہیں۔ تو وہاں عید کی نماز کون پڑھائے؟ پڑھی لکھی عورت ہے وہ پڑھائے یا نابالغ بچہ پڑھائے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، خالی عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو جو پڑھی لکھی عورت ہوگی، جو ہم نے عید کا طریقہ بتایا، وہی طریقہ اپنا کر کے عید کی نماز پڑھا دے گی۔ گھر کی عورتوں کو، بیٹیاں ہوں گی، بہویں ہوں گی، نندیں جو بھی ہیں، لیکن خاص خیال رکھے گی کہ جو عورت امامت کرے گی وہ مصلی پر آگے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے درمیان سینٹر میں کھڑی ہوگی، وہ عید کی نماز پڑھا دے گی۔ عید کی نماز ہوگی ضرور۔ نمبر 2، اگر گھر میں مرد تو نہیں ہے لیکن لڑکے ہیں، لڑکے بالغ نہیں ہیں لڑکے نابالغ ہیں، لیکن بچے کو قرآن یاد ہے، وضو غسل کا طریقہ معلوم ہے، قرآن اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچہ نماز پڑھائے گا، ساری عورتیں اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھائیں گی، گرچہ بچہ نابالغ ہو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 6 سال کے نابالغ بچے نے اپنے پورے گاؤں کے لوگوں کی امامت کی ہے۔ تو نابالغ بچوں کی امامت جائز ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، بچے ہیں، نابالغ ہیں، لیکن اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ سوجھ بوجھ آ گئی ہے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ اچھی طرح سے معلوم ہے، صفائی ستھرائی کو جانتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، تو اس کو امامت کرے گا، اس کی امامت میں گھر کی ساری عورتیں عید کی نماز پڑھنے گی۔ یہ تو عید کی نماز کے متعلق۔ عید کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے حضرات کے سامنے پیش کریں گے، صدقۃ الفطر کے ساتھ انشاءاللہ۔